تن پہ ہم نے خلد بری کے کپڑے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہ پہننا وہی کے کپڑے. ٹھیک ہے مالک جیسا ہو. یہ باتیں کوئی نہیں کرتا. مرحب نو لمیا پاس آڈی فرمائش دے، اس پہ بڑی داد ہوتی ہے. لیکن خدا کی قسم زمانہ کہتا ہے کہ ممبر ادب سے خالی ہو گیا. جن بندوں کا یہ اعتراض ہے میں ایک ادبی لفظ کہنے لگا ہوں. آدم نے کہا ٹھیک ہے مالک میں یہ لباس اتار دیتا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بھائی جان بول آدم کیا کہنا چاہتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے سر جھکایا. مالک کہنا یہ چاہتا ہوں ابو البشر ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں، کب سے باسی بھی ہوں عدن کا، مزاج اب تو میرا ہے عادی تمہاری جنت کے پیرہن کا. یہ خلد یوں تو ہنسی کلا ہے سبھی رسولوں کی انجمن کا، ہے ناز مجھ کو میں پہلا زائر ہوں جگ میں انوار پانجتن کا. اللہ نے کہا آدم تو نے پانجتن کا نام لے کے سفارش بہت بڑی کر دی ہے، اب بول بھی صحیح کہنا کیا چاہتا ہے؟ آدم نے کہا مالک کہنا یہ چاہتا ہوں میں پہلا خلیفہ ہوں، مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، میں انسانیت کا باپ ہوں. ہاں آدم کہنا کیا چاہتا ہے؟ آدم نے کہا مالک کہنا یہ چاہتا ہوں عظیم جنت کے اس خزانے میں، عظیم جنت کے اس خزانے میں خود بتا میرے پاس کیا ہے، جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے؟ آہا آہا اللہ جی بھائی جان جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے مالک میں تیرا پہلا خلیفہ، مجھے ملائکہ نے سجدہ کیا، میں انسانیت کا باپ، میں پہلا نبی. مالک اتنی عزتیں اتنے عہدے اور مالک ایک لباس ہی تو ہے. توجہ مالک ایک لباس ہی تو ہے. بڑے پنڈال سے بندہ ایک خریدار بن جائے میرے آنے کا مقصد پورا ہے. مالک ایک لباس ہی تو ہے. ایک لباس لے جاؤں گا تیری جنت کو کیا فرق پڑے گا؟ خدا کی آواز ہے نہیں آدم یہ عام لباس نہیں ہے. مالک یہ کیسا لباس ہے؟ خدا کی آواز ہے یہ نور کے پارچے ہیں آدم، بلند تر ہے مقام ان کا، بہت مدت سے کر چکا ہوں یہاں میں واجب قیام ان کا، ازل سے مشتاق ہیں یہاں بھی ہری کا لہے سلام ان کا. کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے، مجھے دیکھنا کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے، نہ لے پیارے تو نام ان کا. آدم نے کہا مالک یہ کیا بات ہو گئی؟ اتنی تیری وسیع و عریض جنت ہے، اتنی وسیع کائنات ہے. مالک تو کائنات کا نظام بنانے والا ہے، تو کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بڑے پنڈال سے ایک بندہ خریدار بن جائے میں اسی پہ راضی ہو کر چلا جاؤں گا. جس کے گھر کا چولہا رضا بادشاہ کی نالائن کے صدقے جلتا ہے وہ بندہ انصاف کرنا جانتا ہے. حق بنے تو ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے. مالک تو کائنات کا نظام بنانے والا ہے، تو کائنات کا نظام چلانے والا ہے. مالک تیری اتنی وسیع جنت ہے، مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، مالک تو قادر ہے. خدا کی آواز ہے آدم میں قادر بحر و بر ہوں، لیکن ازل سے پالک تو پانچ تن ہے. ارم کا خالق میں کی بڑھیا ہوں، ارم کے مالک تو پانچ تن ہے. آہا 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 جی بھائی جان ہاتھ اٹھاؤ. اللہ میں قادر بحر و بر ہوں لیکن ازل سے خالق تو پنج تن ہے. ارم کا خالق میں کی بڑھیا ہوں، ارم کے مالک تو پنج تن ہے. شہید محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ دکھ ہی ایسا تھا کہ محسن ہوا گمسم، ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستے ہوئے اکثر دیکھا. کیسے کیسے لوگ خدا کی قسم قبروں کی زینت بن گئے. میں مسکرا بھی پڑا ہوں تو کیوں خفا ہے لوگ، آج جشن ہے. میں مسکرا بھی پڑا ہوں تو کیوں خفا ہے لوگ، کہ پھول ٹوٹی ہوئی قبر پہ بھی کھلتا ہے اور اسے گوا کے میں زندہ ہوں اس طرح محسن کہ جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے مالک میں یہ لباس اتار دیا. آدم علیہ السلام نے جنت کا لباس اتار دیا اور علماء فرماتے ہیں کہ درختوں کے پتے پہن کے، شجروں کے پتے پہن کے آدم نبی زمین پہ آ گئے. جنت کا لباس جنت میں محفوظ ہو گیا.
آدم نبی زمین پہ آ گئے، آدم نبی اپنی نبھا کے چلے گئے، جنت کا لباس جنت میں محفوظ ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، 2500 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، جنت کا لباس جنت میں محفوظ ہے۔ ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے علیہ السلام۔ نبیوں کا نام لیتا رہوں تو رات گزرتی ہے، اتنا کہتا ہوں وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا حق بنے تو چہرے پہ روشنی لے کے آنی ہے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے۔ لاہور والوں کئی ہزار راتوں کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ جب حسن کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں نے عصمت کے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ اماں کل عید ہے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، اماں کا ہاتھ نیچے نہیں کرنا، اماں کل عید ہے ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ اس وقت میری مخدومہ عالمیان نے حسن حسین کا منہ چوم کے سینے سے لگا کے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تمہارا ذاکری جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، 14 حاضر بھی ہیں 14 ناظر بھی ہیں، مولا کا جشن ہے بڑے پنڈال میں، لفظ ایک بندہ ساتھ لے جائے میں اسی پہ راضی ہوں۔ اس وقت میری بی بی نے حسن حسین کا منہ چوم کے فرمایا پریشان نہیں ہونا، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ اللہ صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ زمین پہ یہ منظر تھا کہ شہزادی اپنے بچوں کے رخسار چوم رہی تھی۔ آسمانی منظر کیا تھا؟ دھیمے لہجے میں اونچی بات، دیکھنے لگا ہوں اونچی بات سننے کون آیا ہے اور اونچی آواز سننے کون آیا ہے۔ زمین پہ یہ منظر تھا کہ محمد کی بیٹی اپنے بچوں کا منہ چوم رہی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، کل وہ درزی تمہارے لباس لے کے آئے گا۔ آسمانی منظر کیا تھا؟ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو۔ ملائکہ نے کہا مالک خیر تو ہے، اتنی بڑی عبادت چھوڑ دیں پھر کیا کریں؟ خدا نے کہا وہ دیکھو زمین پہ، دیکھو زمین پہ، کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ خدا کی آواز ہے سید الملائکہ، جی مالک۔ اللہ نے فرمایا امین راز وحی تو ہے تو، مجھے دیکھنا، امین راز وحی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں، تجھے میں اس شرف سے کھولد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ اللہ آپ نزدیک نہیں آ جاتے، ایک قدم، بس ایک قدم، ماحول اچھا ہو جائے گا۔ سفی سلطان انہی قدموں پہ آپ کو کربلا اور کوفہ اور شام لے جائے، نجف اشرف لے جائے، سفی سلطان آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ امین راز وحی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں، تجھے میں اس شرف خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے مالک درزی میں بن جاتا، مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن مالک مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، میں سید الملائکہ، میں تمام ملائکہ کا لیڈر سردار، کیونکہ اللہ جسے سید بنا دے، میں مالک تیری وحی کا امین، تیرا پیغام لے کے بھی جاتا ہوں، لے کے بھی آتا ہوں۔ مالک اتنی عزتیں، اتنے عہدے اور میں درزی، ٹھیک ہے مالک پھر تیری مرضی، درزی تو درزی، لیکن مالک مجھے کپڑے سینے نہیں آتے۔ جب کپڑے سینے نہ آتے ہوں تو درزی بننے کا کیا فائدہ؟ ملائکہ پریشان نہیں ہونا،
नूह को कश्ती बनानी किसने सिखाई थी? मालिक तूने मूसा नबी को दरियाए नील से पार किसने लगाया था? मालिक तूने यूसुफ नबी को ख्वाब की ताबीर किसने सिखाई थी? मालिक तूने तो कहा परेशान नहीं होना, कपड़े सीना भी मैं सिखाऊंगा। अब कपड़े सिल रहे हैं खान कॉलोनी वालों, हसनैन के, करीमाइन के, शरीफाइन के, नूरे आइन के, तैयबाइन के, पाक इमाम सरकार के। सिलवाने वाला अल्लाह है, सीने वाला जिब्राइल है। खुदा की आवाज आई, हमारी जन्नत में घूम फिर के तू सबसे बेहतर मकान ले ले। तवज्जो, हमारी जन्नत में घूम फिर के तू सबसे बेहतर मकान ले ले। अगर महसूस हो कुछ जरूरत तो खुद के पासबान ले ले। जूता हिरा की मशीन थाम और सोबे अतह का थान ले ले। विला का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले। विला का धागा हया की सुई, हाँ नीचे नहीं करना, विला का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले। ठीक है मालिक, ले लिया, कपड़े सिल गए, अब क्या करूं? खुदा की आवाज आई, हमारी रिजा की सनद समझ के वकारे खुलदे बड़ी पे ले जा। नफीस आला हसीन कपड़े सुबह से पहले जमीन पे ले जा। आहा आहा, सुबह से पहले जमीन पे ले जा। सैयद मलाइका ने कहा कि मालिक मैं लिबास ले जाऊंगा, मुझे एतराज कोई नहीं। जो बंदे पहले लफ्ज के साथ हैं उन्हें नतीजा समझ आएगा। ठीक है मालिक मैं ले जाता हूँ, लेकिन मालिक एक बात कहना चाहता हूँ। खुदा ने कहा बोल सैयदुल मलाइका क्या कहना चाहता है? सैयदुल मलाइका ने कहा मालिक कहना ये चाहता हूँ, 1000 साल कबल एक दिन यहाँ से आदम चला था मौला, तुम्हारी जन्नत से सिर्फ उसने एक मौला। बंदे यार पहले घाट ने तुसी और पिलाई जाओगे। सही सुल्तान आपको सलामत रखें। मजमे को देख के परेशान नहीं होना, बंदे कम हो तो हो, अल्लाह करे कम ज़र्फ ना हो। हमने तो उनको माना है, हमारे यहाँ तो 72 भी लाखों से जीत जाते। एक बंदा जश्न का माहौल है, जश्न के बाद बाबा जी घर गया, घर जाके कहने लगा आज मैंने मुफ्त जश्न सुना। मुफ्त, घर वाले परेशान कि मुफ्त जश्न कैसे सुना जाता है? कहता ना मैंने नड़ा लगाया, ना सलवात पढ़ी, ना जाकिर को दाद दी, लेकिन लंगर मैंने टिका के किया। आप इमाम हुसैन बादशाह का लंगर भी करें, नारे सलावात हैं, मिल के बावाज़े बुलंद सलावात खानदान ज़हरा। मालिक कहना ये चाहता हूँ, 1000 साल कबल एक दिन यहाँ से आदम चला था मौला, तुम्हारी जन्नत से सिर्फ उसने एक लिबास पहना हुआ था मौला। लिबास जन्नत पहन के मत जा, ये तुमने उससे कहा था मौला। यहाँ की चीजें यहाँ रहेंगी, ये ज़ाब्ता तय हुआ था मौला। अल्लाह ने कहा सैयदुल मलाइका खोल के बोल, कहना क्या चाहता है? कहने लगा मालिक तेरी बारगाह में बोलने से डर लगता है। मालिक एक दफा पहले भी बोला था, जब मैंने कहा था आदम को जमीन पे ना भेज, इसकी वजह से खून खराबा होगा, इसकी वजह से शोर शराबा होगा, लेकिन मालिक तुमने उस वक्त रोक दिया था। तुमने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मालिक उस वक्त बोला था, आज बोलने से डर लगता है। खुदा की आवाज़ है सैयदुल मलाइका खोल के बोल। वो आदम की बात थी, हसनैन